بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرہ اور خاص کر آخری ہفتہ کے حوالے سے ایک حدیث جو موضوع ہے، من گڑت ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی رہتی ہے۔ لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث باطل ہے، مردود ہے اور موضوع ہے، من گڑت ہے۔ وہ یہ کہ ایک حدیث کے بنائی جاتی ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں یا آخری ہفتہ میں 4 رکعت نماز پڑھے گا اور اس میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اور 15 مرتبہ یعنی فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ وہ سورہ کوثر پڑھے گا، تو اس طرح 4 رکعتیں پوری کرے گا اور اس کے بعد ایک لمبی دعا لکھی ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور بعض جگہ پر ہے 400 سال اور بعض جگہ پر ہے 700 سال اور کہیں آتا ہے 1000 سال اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ روایت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے۔ چنانچہ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبریٰ اپنی کتاب میں اس کو باطل کہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مخالف اجماع بھی ہے۔ اور علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو باطل کہا ہے، علامہ شوکانی نے بھی اس کو رد کیا ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کے بھی بالکل متصادم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ادا کر کے بتایا ہے کہ جو نمازیں رہ جائیں تو ان کو قضا یعنی ادا کرنا پڑتا ہے، اس طرح یہ نہیں ہے کہ اس ترتیب سے کوئی ادا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت میں سویا رہا، اس کی نیند لمبی ہو گئی اور سو گیا، پتہ نہ چلا، اور یا بھول گیا نماز کو، کام میں ایسے لگا، جب یاد آ گئی یا جب جاگ گیا تو اس کو چاہیے نماز پڑھے، فلیصلیھا، یہ نہیں کہا کہ نماز رہے گی تو بعد میں پڑھ لے اس کو، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ازالہ پڑھنے سے ہی ہوگا، ادا نہیں پڑھ سکی، قضا پڑھ لے گا۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ یہی ہوگا کہ جب صحیح سلامت ہے اور ادائیگی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں الا ذلک، اس کو ادا ہی کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، تب جا کے اس کے ذمہ سے یہ بات اترے گی، وگرنہ نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دعا انہوں نے پھر بنائی ہوئی اپنی طرف سے اس نماز کے آخر میں، اس لمبی دعا کے آخر میں اگر آپ لفظ دیکھیں گے تو وہ لفظ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جلی ہے۔ مثلا اس کے آخر میں آتا ہے الہی انت تجد من تعذبه غیری، اے اللہ میرے علاوہ تجھے اور بہت سارے مل جائیں گے جنہیں تو عذاب دے، میری جان چھوڑ۔ تو یہ دیکھیں ایک عجیب سی لفظ ہے، ایسے لفظ کسی نبی کی زبان سے نہیں آ سکتے کہ میرے علاوہ تجھے اور مل جائیں گے عذاب دینے کے لیے، مجھے عذاب دے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، نبی آپ علیہ السلام کی زبان سے کم از کم اس طرح کے الفاظ یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ یہ الفاظ یہ عبارت بھی بتاتی ہے کہ یہ جیلی سلسلہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ 700 سال اور 1000 سال اور 400 سال، تو یہ کس طرح ایک آدمی، اس امت کی عمر تو ہے ہی 60-70 کے لگ بھگ حدیث کے مطابق، اور کوئی جو ہے 100 سے اوپر جاتا ہے، تو جب 400 سال اور 700 سال کے 1000 سال کے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے تو معاف کس چیز کو کریں گے؟ کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آتی، تو یہ اس وجہ سے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ اور حدیث کو پرکھنے کے جو ہمارے پاس اصول ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ عقل سلیم سے بھی اس کو سوچا جائے کہ آیا عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے، تو عقل سلیم سے بھی ٹکرا رہی ہے اور اس کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر اس میں کچھ لوگ ایک ذیلی مسئلہ بھی چلاتے ہیں اپنی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس طرح آتی ہے کہ ایک رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک فرض قضا کریں تو 70 فرض شمار کریں، قضا ہوتے رہیں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے اس وجہ سے کہ ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس طرح جو ہے فرائض کے اور اتنے اہم مسئلے میں اس کو اس طرح استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث میں بونس ایکسٹرا چیز کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ذمہ کے اندر واجب یا فرض چیز کی ادائیگی کے حوالے سے، واجب چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو وگرنہ پھر ایسا آدمی اگر جو اس پر زیادہ اصرار کرے کہ نہیں یہ فرض اور واجب سے متعلق ہے
تو ہم اس سے 70,000 قرضہ لے لیں اور پھر رمضان میں اس کو 1,000 واپس کر کے کہیں کہ رمضان میں جو قرض و فرض ہوتے ہیں وہ ایک 70 کے برابر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ایک لیں 70 شمار کر لیں، قطعاً وہ اس پر راضی نہیں۔ تو گویا یہ کیف کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے ایک بات ہو رہی ہے، کیف یہ جو ہے کمیت کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، تعداد اور حجم کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، کیف کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ یہ منطق کی اور لاجک کی، فلسفہ کی اصطلاح ہے جس کا میں اشارہ دے رہا ہوں۔ تو ایک آدمی یہ کہے کہ میری والدہ اتنی جامع شخصیت ہیں کہ وہ سبھی کچھ ہے میرے لیے، وہ والد کی حیثیت سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ والد کی ضرورت نہیں رہی ہے، تو اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، اپنی جگہ اپنے ایک حیثیت ہے، لیکن والدہ کی ایک اہمیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کی شفقت، تام خدمت، کفالت اس درجے کی ہے گویا وہ سبھی کچھ ہیں۔ تو یہ ایک محاورتاً اس طرح یہ چیزیں بولی جاتی ہیں ہم۔ تو پھر اگر ایسے نہیں ہے تو پھر تو 70 شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی ہمت کر کے آدمی مکہ چلا جائے، مکہ میں بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ہے، تو وہاں پر ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 گٹھی ساری کی ساری قضا جو ہے وہ ادا ہوگی، قضا نمازیں۔ اور مسجد نبی میں 1,000 یا 50,000 کا ثواب کو مل رہا ہے، تو وہاں پر پھر تو 2 نمازیں پڑھنے سے ہی ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، جو قضا تھی وہ پوری ہو جائیں گی اور ایکسٹرا اوپر سے آ جائے گی۔ تو کیا اس طرح یہ ٹھیک ہوگا؟ جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، تو یہ بھی عقل کے خلاف ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطابق جو اچھے یعنی اچھی صحیح ترتیب ہے قانون کے مطابق، اس ضابطے کے مطابق آدمی کو ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قضاء عمری کا پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ صحیح طریقہ میں نے دوسرے کلپوں کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہر شخص یعنی لڑکا 12 سال سے اور لڑکی 9 سال سے یہ جو عمر ہے وہ شمار کریں، اور 9 سال اور 12 سال کو نکال دیں، اس میں ان پر نمازیں ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ نابالغ ہیں۔ اس سے اوپر بلوغت کا احتمال پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے لڑکی 9 سال سے اوپر جو اس کی عمر بنتی ہے اور لڑکا 12 سال سے اوپر جو اس کی عمر بنتی ہے، اس میں سے پھر جب وہ حساب کر رہی ہے کہ دیکھیں میں نے کتنے سالوں سے نمازیں باقاعدہ پنج گانا شروع کی ہوئی ہیں، تو وہ جتنے سال اس کے سامنے آئیں گے تو وہ سال بھی نکال لے، باقی جو بچیں گے تو ان سالوں کو اپنے پاس لکھ لے، اور پھر تاریخ بھی، سن بھی، مہینہ بھی، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کم از کم شروع کر دے، وتر واجب بھی اس نے پڑھنے ہوں گے رات کے، اور اس طرح پڑھتا جائے۔ اگر کوئی نماز رہ جائے کسی وجہ سے تو اگلی نماز کے ساتھ گٹھا پڑھ لے اس کو، یعنی اگر ظہر کی رہ گئی ہے مصروفیت کی وجہ سے تو جب عصر کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو ظہر کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ جب نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان میں دن کی رات کو، رات کی دن کو بھی پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے کہ جب میرے ٹائم پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب مقررہ وقت پر پورا نہیں پڑھی تو اب مرضی ہے، دن کی رات کو پڑھ، رات کی دن کو پڑھ، اور گٹھی بھی 5 پڑھ سکتا ہے ایک آدمی، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ 2 نمازیں بھی شروع کر سکتا ہے، 3 بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک پڑھے گا تو جتنے سالوں کی رہ گئی تھی 10 سالوں کی 10 سالوں میں ادا ہو جائیں گی، اگر 10 سالوں کی نمازیں رہتی تھیں اور 2 شروع کی ہیں تو ظاہر بات ہے 5 سالوں میں ادا ہو جائیں گی۔ تو جس طرح اس کو آسانی ہو، تو اصل ترتیب وہی ہے ادا کرنے کی، اس میں نیت یہی کرے گا کہ میری زندگی کی کوئی بھی نماز ادا کر رہا ہوں، مثلا ظہر کی تو ظہر میری زندگی کی پہلی ظہر جو بھی ہوگی جو قضا شدہ ہے وہ قضا شدہ نمازوں میں سے، تو یہ ترتیب ہوگی۔ باقی یہ جو اپنی طرف سے روایتیں بنائی جاتی ہیں جو پہلے میں نے بتا دی، موضوع اور یا ضعیف روایتوں سے اس طرح کے استدلالات وہ قطعاً درست نہیں ہیں۔